اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یاتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے دے۔ اور اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں ارشاد فرمایا اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں تمہیں علم غیب دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو جسے چاہتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ پاکی ہے میرے رب کو اور میں ایک اللہ کا بھیجا ہوا انسان اور رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناجین صوم وصال کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایک سحری سے کئی دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی صوم وصال کا روزہ رکھیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ کو منع فرمایا اور فرمایا ایکم مثلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تو عند ربی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں پیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ سامنے سے دیکھتے ہو اور میں پیچھے سے ہی دیکھتا ہوں۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں بھی رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں بھی رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے، وہ تو وہی فرماتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک علم غیب عام لوگوں کو نہیں دیتا، اللہ پاک اپنے رسولوں کو صرف علم غیب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آج کل ناظرین کچھ لوگ آپس میں علم غیب پر ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ فلاں انبیاء علیہ السلام کو اتنا علم غیب تھا، اتنا علم غیب تھا، جبکہ آپ غور کریں کہ قبر اور آخرت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ کس نبی علیہ السلام کو کتنا علم غیب تھا۔ لہذا اس علم غیب پر آپس میں بحث نہ کریں اور نہ اتفاقی پیدا نہ کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے رسولوں کو علم غیب عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور ناظرین آپس میں علم غیب پر ٹیسٹر لگانا جہالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ اسے سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ پاک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہ میں تیری پناہ ایسے دل سے لیتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر تصور کرنا جہالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 93 میں رب نے کلیئر کر دیا کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک انسان اور رسول بھی ہیں۔ اور سورہ شرح میں بھی رب نے فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک، رب نے فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا معنی جب جبرائیل السلام سے دریافت کیا تو جبرائیل السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، خطبوں میں، ممبروں میں تصدیق کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو سب بیکار ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ اس سے عبرت لیں
کہ آپ وسلم کی رسالت کی گواہی بنا نہ اذان ہوتی نہ نماز ہوتی، اور ناظرین ہم نماز میں گواہی بھی دیتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ ناظرین آپ وسلم کو صرف بشر تصور کرنا جہالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ آپ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی۔ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، رب نے فرمایا کہ میں نے آپ وسلم کو بہت بے شمار خوبیاں عطا کی۔ اللہ پاک نے آپ وسلم کو شب معراج میں بلوایا، آپ وسلم کو سلطان انبیاء بنایا، آپ کو سب سے افضل کتاب عطا کی، آپ کو حکمت، نبوت، علم غیب عطا کیا، آپ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، آپ کی رسالت کی گواہی بنا نہ اذان ہوتی، نہ نماز ہوتا، نہ خطبہ ہوتا، نہ تکبیر ہوتی۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں بھی رب نے فرمایا جو آپ ان سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں بھی رب نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور ان کے دین کی مدد کرو اور اس قرآن نور کی پیروی کرو جو آپ کے ساتھ اترا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ چینل کو فالو کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔